बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज बहुत अहम फ़ैसले हुए हैं और फ़ैसले जो हैं सुनाए गए हैं इमरान खान साहब के हवाले से। दो उनके दहशतगर्दी के मुकदमात थे, उनकी बरीयत हुई है जो कि लॉन्ग मार्च के जो वो आ रहे थे इस्लामाबाद उसके रेफरेंस में। और दूसरा आज जो है वो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल जो कि अरबों रुपए पाकिस्तान के नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरतानिया की रिकवर किए थे, वो मलिक रियाज और NCA के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट की पाकिस्तान की हुकूमत ने अप्रूवल दी थी, बंद लिफाफे में हुई थी। उसके ऊपर कल समाअत जो थी वाइंड अप हुई थी और फैसला महफूज हुआ था, जो कि आज महफूज फैसला जो है वो सुना दिया गया है। फैसल वावडा साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जो है वो मुतालबा किया गया है कि उन्होंने एक आर्टिकल 19 के तहत कुछ जजेस के मामलात के ऊपर उनकी नेशनैलिटी के ऊपर कुछ मांगी है तफसीलात, वो अदालत उनको प्रोवाइड करे। और उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारी बातें भी की, इल्ज़ामात भी लगाए। और इस मामले के हवाले से जो दो जज साहिबान और ख़ास करके जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से उन्होंने काफ़ी सवालात भी उठाए हैं। आज एक तो ये जो इमरान खान साहब की क्या उनकी रिहाई हो जाएगी, एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। और उसके साथ साथ दुबई लीक्स के हवाले से भी खबरें जो है मंजर आम पर आई हैं। और कल बहुत अहम दिन है जिसमें कि इमरान खान साहब वीडियो लिंक में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होंगे, चीफ जस्टिस साहब की अदालत में कोर्ट नंबर 1 में वीडियो लिंक के ऊपर आएंगे। तो वो क्या माहौल होगा उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, उसकी इजाज़त होगी या नहीं होगी इसके ऊपर भी अपडेट करेंगे। मगर जल्दी से दुबई लीक्स के हवाले से बहुत से लोग बात करें तो दुबई लीक्स जो है वो एक बहुत सारे लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ मंजर आम पर आई हैं, बहुत सारे लोगों ने उसकी तरदीद भी की है। ताहम मैं भी इसके बारे में कंफ्यूज थी कि क्या ये इलीगल आमदनी है लोगों की या नाजायज़ तरीके से लोगों ने ये घर बनाए हैं या अपने अपार्टमेंट्स लिए हैं या वहाँ पे अपनी जायदादें बनाई हैं। तो ज़ाहिर है कि एक बात तो जो कंसोर्शियम बना इसके ऊपर और बड़े हमारे एक ज़बरदस्त सहाफ़ी उमर चीमा और फ़खर दुरानी साहब ने इसको इन्वेस्टिगेट किया है, वो भी इसका हिस्सा थे, डॉन के कुछ रिपोर्टर्स भी इसका हिस्सा थे। तो 11 अरब डॉलर की सरमायाकारी या जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान के गरीब मुल्क में, जिसमें एक बिलियन डॉलर की हम IMF से मदद मांगते हैं, उनके तरफ देखते हैं, उनके अपने खाली कशकोल को लिए उन पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अब दिलचस्प बात यह है इसमें कि ये प्रॉपर्टी लोगों की हो सकता है उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से ख़रीदी हो। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वजाहत भी दी है कि वो डिक्लेयर्ड है, वो टैक्स पेड हैं, इसमें कोई एतराज़ नहीं है, ना ही कोई पाबंदी है, ना ही कोई गैर कानूनी है। लेकिन असल एतराज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर वो माहौल वाकई दस्तयाब नहीं है कि लोग यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करें। और फिर पाकिस्तान की जो अशराफिया है, दूसरा एतराज़ ये है पाकिस्तान के अशराफिया पाकिस्तान को अपने लिए इस काबिल नहीं समझती कि वो यहाँ पे रहे और अपना जो ठिकाना या अपना जो बंदोबस्त है वो किसी दूसरे मुल्क में रखती है। ये इनसिक्योरिटी भी है और इसके साथ साथ ये एक माइंडसेट भी है जो कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने को जो है वो तरजीह नहीं देता। तो बहरहाल बहुत सारे इसके अंदर मामलात हैं, लेकिन असल सवाल जो है वो मेरा ख्याल है जो एक मॉरल अथॉरिटीज़ हैं उनको चैलेंज करने के मुतरादिफ है कि जो पाकिस्तान के अहम लोग, ख़ास करके जो रहनुमा हैं, हुक्मरान हैं, वो पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं लेकिन पाकिस्तान के अंदर अपने स्टेक्स बताते हैं, लेकिन उनकी जो जायदादें हैं वो किस तरह से बाहर बैरून मुल्क हैं या बाहर की दुनिया के अंदर मौजूद है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें जो मामलात हैं कोर्ट के, और आपने देखा होगा कि बहुत सारी बात हुई, 6 जजों का ख़त भी आया, बाबर सत्तार साहब का मामला भी ज़ेर गौर है। कल फिर एक मुबैना नोट उनके सामने से जो है वो सामने आया था और उसके ऊपर काफ़ी बहस भी हुई। लेकिन असल मामला ये है कि बाबर सत्तार साहब के जो शिकायत हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, उसके अलावा 6 जजों की इन्वेस्टिगेशन भी ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ में कुछ सवालात भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मसलन किसी की भी इज़्ज़त नहीं उसमें उछालनी चाहिए, ये पगड़ियाँ नहीं उछालनी चाहिए। और मैं ज़ाती तौर पर जानती हूँ बाबर सत्तार साहब को भी और बहुत सारे और जो जज साहिबान हैं उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल स्टांस लिया है जो कि काबिल सताइश है। वो खड़े हुए हैं, अगर उनको कुछ शिकायतें हैं तो वो बता रहे हैं, मगर साथ ही साथ में जो मुख्तलिफ़ लोगों की लीक्स आती हैं या उनके जो उनकी वीडियोज़ और उनकी ऑडियोज़ और उनके बारे में दस्तावेज़ात आती हैं, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो ज़रूरी है।
ہے امید ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ بات کی جائے گی، اور فیصل وابڈہ صاحب نے بھی یہ نکتے کچھ اٹھائے ہیں کہ کچھ سوال جو ہیں وہ سب اہم لوگوں کو دینے چاہیے، کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہے بقول ان کے، اور انہوں نے کچھ میڈیا ٹائکونز کی بھی بات کی، انہوں نے کچھ لوگوں کی بھی بات کی کہ وہ کس طرح سے حکومتیں گراتے اور بناتے ہیں، تو یہ اب نہیں چلے گا۔ بہرحال ان کی جو ان کے اس پریس کانفرنس کے پیچھے یقینی طور پر کچھ اہم معلومات ہوگی، اور ان کے جو رابطے ہیں، ان کے جو لنکس ہیں، وہ بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کبھی اس بات سے انکار بھی نہیں کیا، تو ظاہر ہے کہ ایک غصہ اور ایک غم جو ہے وہ موجود ہے، جو کہ ان سارے معاملات پہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے موجود ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عمران خان صاحب کی ضمانت، یہ کافی اہم فیصلہ ہے، اور کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ القادر ٹرسٹ کے حوالے سے اگر آپ کو بتایا جائے تو عمران خان صاحب کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے 450 کنال سے زیادہ زمین جو ہے وہ انہوں نے عطیے میں ان کو ملی تھی، جو بحریہ ٹاؤن کی طرف سے القادر یونیورسٹی کے لیے دی گئی تھی، اور پی ڈی ایم کی حکومت نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ یہ معاملہ عطیے کا نہیں ہے بلکہ بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض اور عمران خان کی حکومت کے درمیان طے پانے والے ایک خفیہ معاہدے کا نتیجہ ہے، اور معاہدہ وہی ہے جو کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان کو کہا کہ یہ اتنے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل جو ہیں یہ پارک ہوئے ہیں یہاں پہ، اور یہ منی لانڈرنگ کے مبینہ طور پر، بلکہ انہوں نے تو فیصلہ دیا کہ یہ درست طریقے سے نہیں آئے، لہٰذا یہ آپ کے پیسے ہیں، آپ ان کو لے جائیں۔ پاکستان کی حکومت کو وہ پیسے جو تھے وہ خزانے میں جمع کرانے تھے، وہ انہوں نے کروائے، مگر اس خزانے کی جمع کی گئی رقم کو ایک تو کابینہ کے فیصلے کے ذریعے سے سیٹل کیا گیا، اور یہ سپریم کورٹ کے ذریعے سے اس معاملے کو جرمانے کی رقم جو کہ وہاں پہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر جرمانہ بنتا تھا کوئی 460 ارب روپے، اس کے اندر سیٹل کرنے کی بات کی گئی، اور فیصلہ دیا گیا کہ اس کو سیٹل کیا جائے گا۔ یہ اس کے عوض عمران خان صاحب کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے یہ زمین جو تھی 400 پتہ نہیں کتنے کنال، وہ انہوں نے اسی کے اندر لی، پہلے زلفی بخاری صاحب کے نام پر یہ ٹرانسفر ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس کے ٹرسٹیز جو ہیں وہ بنے۔ تو دیکھا جائے تو یہ کابینہ کی اپروول کے بعد یہ فیصلہ پرائم منسٹر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا، اور عمران خان صاحب نے کل پرسوں جو گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے بند لفافے میں اس لیے یہ ڈیل جو ہے کابینہ سے اپروو کروائی کیونکہ این سی اے اور ملک ریاض کے بیچ میں یہ طے پایا تھا کہ آپ اس کو اوپن نہیں کریں گے۔ اب دلچسپ بات ہے کہ این سی اے کے اور ان کے بیچ میں جو معاہدہ طے پایا اس میں پاکستان کی جو کابینہ ہے، حکومت پاکستان جو ہے وہ اس کو بغیر کھولے بغیر بتائے جو ہے وہ اس کو اپروو کرواتی ہے، اور اس کے بعد وہ رقم جو ہے وہ سیٹل کرتی ہے سپریم کورٹ۔ تو اس پورے مدعے کے اندر جو ہے وہ سیکریٹ کاؤز تو بہت سی ہیں، اور خاص کر کے وہ ایک بڑی سیکریٹ کاؤ جس کا کہ یعنی کہ ملک ریاض صاحب کا نام آپ دیکھیں جو ٹی وی چینلز بھی نہیں لے سکتے، ان کا نام کہیں پہ ان کا ذکر نہیں آتا، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، کوئی بڑے سے بڑے جو صحافی ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ چپ ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ایک بڑا کیس ہے، لیکن آج اس میں بہت ہی دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جو اب تک کی اطلاعات ہیں، تفصیلی فیصلہ آئے گا تو مزید ہم بات کریں گے، وہ یہ کہ نیب نے یہ کہا ہے کہ وہ جو این سی اے کا معاہدہ ہے جو کہ طے پایا تھا وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ملی ہے، بیل ملی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کیا اس کے اندر نیب نے ان سے یہ کہا ہے کہ بھائی اس کے عوض، اس معاہدے کے عوض، کیس یہ نہیں ہے، کیس یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ اس میں ایک بیرون ملک آنے والی آمدنی کے عوض جو ہے وہ کچھ مراعات لی گئی ہیں، کیا اس کے اوپر بھی کوئی ابہام تھا جو کہ عمران خان صاحب خود بھی تسلیم کر چکے ہیں؟ تو یہ کافی دلچسپ ہوگا اس کی جب تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کل جو ہے وہ کافی دلچسپ صورتحال ہونے والی ہے سپریم کورٹ کے اندر، جس میں کہ عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک پہ بلایا گیا ہے، اور عطر من اللہ صاحب ہوں گے، اس میں مندوخیل صاحب ہوں گے، اور ساتھ ہی چیف جسٹس صاحب ہوں گے، اور کل چیف جسٹس صاحب کی کورٹ میں سابق وزیر اعظم جو ہے وہ پیش ہوں گے، جس میں کہ اس چیف جسٹس کی عدالت میں جس کو کہ انہوں نے جس کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا اور بعد میں یہ کہا تھا کہ میں اس کے اوپر انہوں نے پچھتاوے کا اظہار بھی کیا تھا۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی وہ غلطیاں کرتے جاتے ہیں، عمران خان صاحب اور ان کی جماعت غلطیاں کرتی جاتی ہے، ان کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، ان کی غلطیوں پہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ
آپ اس کو کم از کم تسلیم کریں اور آگے بڑھیں، مگر وہ بلکہ وہ تسلیم کر بھی لیں تو اس کے اوپر بھی کہیں پہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے جو کہ المیہ ہے، اور اس کی وجہ خوف ہے. وہ خوف ہے جو کہ میڈیا کے اوپر ہے، جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے، جو ججوں کے اوپر ہے، جو جرنیلوں کے اوپر ہے، اور اس خوف سے مقابلہ کرنا جو ہے وہ کافی، کیونکہ ایک پوری کیمپین جو ہے وہ لانچ ہو جاتی ہے. ایک جو بات کرتا ہے، جو حقائق پیش کرتا ہے صحافی، اس کے خلاف جو جج جو ہے ان کے فیصلے کرتا ہے، ان کے خلاف جو جرنیل ان کو کہتا ہے کہ بھائی یہ 9 مئی آپ نے کیوں کیا یا کس طرح سے ہوا. یہ سوالات تو 9 مئی تو ایک حقیقت ہے. 9 مئی کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ اس دن ہوا تھا وہ نہیں ہوا تھا، اور اس کے اندر کیا پریزنس موجود نہیں تھی. بہت سارے سوالات ہیں، مگر عمران خان صاحب جب بھی اس پہ بات کرتے ہیں وہ پچھتاوے کے بغیر وہ اپنی غلطیاں کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس اس کے اوپر مجھ سے بات نہ کی جائے، تسلیم کر بھی لیں تو وہ نہ گنہگار ہیں نہ وہ سزاوار ہیں. تو یہ وہ پریشر ہے جو کہ سارے میڈیا کے اوپر بھی ہے اور ججوں کے اوپر بھی ہے، اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ معاملات اب نظام جو ہے وہ اب بالکل جسے کہنا چاہیے گر ہی چکا ہے، آخری سانسوں پہ ہے. چلتے چلتے احمد فرحاد جو شاعر ہیں ان کی گرفتاری، اور ان کا جو گرفتاری بھی نہیں بلکہ ان کو اٹھایا گیا ہے، اور ایک بہت ان کی زبردست ایک نظم ہے کہ یہ سوچتا ہے اسے اٹھا لو کے نام سے، اور وہ بہت ایک انقلابی قسم کے شخص ہیں. سوال کرتے ہیں، ان کی بہت ساری باتوں پہ اعتراض ہو سکتا ہے، ان کی جو رپورٹنگ ابھی انہوں نے کشمیر پہ کی اس پہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اٹھا لینا کسی صورت بھی قانوناً جائز نہیں ہے. اور عدالتیں موجود ہیں، اس کے اوپر ان سے بات ہونی چاہیے، اس کے اوپر ان کو پیش کرنا چاہیے. اگر انہوں نے غلط پروپیگنڈا کیا ہے، انسٹیگیٹ کیا ہے، اس کے اوپر پیش کرنا چاہیے ان کو، مگر کسی کو اٹھا لینا قطعی طور پر جو ہے وہ جائز اور درست نہیں ہے. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ جلد از جلد ان کی بازیابی ہوگی، ان کو جو ہے وہ رہا کیا جائے گا، اور احمد فرحاد صاحب جو ہیں وہ واپس آئیں گے اور اپنے کام کو، صحافی بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، اپنے کام کو جو ہے وہ جاری رکھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.